یہ صورت سفر کائنات پر پھیلی ہوئی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ سورج، چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ستارے، درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا، مختلف میوے ہیں، اناج ہے، پھل پھول جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کھارے میٹھے پانی کے دریا ہیں جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں، اور دریاؤں میں موتی اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے، پہاڑ جیسی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والے وہ جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، نقل و حمل کے ذرائع میں سے کل بھی سب سے بہتر ذریعہ تھے اور آج بھی سب سے بہترین ذریعہ ہیں۔ ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ آخرت کی نعمتیں ہیں۔ عذابوں کا بھی سورہ رحمان میں ذکر ہے، آگ کے وہ شعلے، دھواں جن میں سانس لینا دوبر ہو جائے، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پیئیں گے، اور وہ ان سب کے انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ اور دوسری طرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے گنجان ٹہنیوں شاخوں والے سرسبز و شاداب باغات ہیں، ان میں بہنے والے چشمے ہیں، ہر قسم کے میووں اور کی دو دو اقسام، اور بچھے ہوئے قالین ہیں، ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ دو باغات کے علاوہ دو باغات اور بھی ہوں گے جو پہلے دو باغوں سے کمتر ہوں گے، ان میں دو چشمے ابل رہے ہوں گے، بہترین میوہ جات ہوں گے، شرم و حیا اور حسن و جمال کا پیکر حوریں ہوں گی۔ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت میں 31 بار سوال کیا، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر 2 4 یا 10 20 نعمتیں ہوں تو ان کو جھٹلا سکتے ہیں، مگر جہاں حال یہ ہو کہ نعمتیں بے حد و حساب ہوں، حد سے بھی باہر ہوں، تو پھر انہیں جھٹلانا تو ناممکن ہی ہے۔ اور اس صورت کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی تخلیق کے عجائب اور مظاہر ذکر کیے، ان کے ضمن میں ایک آیت تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے 8 بار آئی۔ اس کے بعد جہنم اور عذابوں کا ذکر کرتے ہوئے 7 بار یہ آیت ذکر کی۔ قرآن پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ پھر جنت کے باغات اور اہل جنت کا ذکر کرتے ہوئے 8 بار یہ آیت آئی، اور اتفاق سے دروازے جنت کے 8 ہیں۔ آخر میں ایسے باغات کا ذکر ہے جو درجے کے اعتبار سے پہلے باغات سے کم ہیں، اور ان باغات کے ضمن میں بھی یہ آیتیں 8 بار آئیں، اور اس ترتیب اور تقسیم سے اہل علم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو شخص پہلی 8 پر اعتقاد رکھے گا، ان کے تقاضوں پر عمل رکھے گا، اسے باری تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں سے بچا لے گا اور دوسرے قسم کے جنتیوں کا حقدار بنا دے گا۔ تو کم عقل لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ بتاؤ اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا جواب 2 طرح سے دیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ ظالم، سرکش اور نافرمانوں کو عذاب دینا اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، مظلوموں کے حق میں رحمت اور نعمت ہے، اور دوسرا یہ کہ کفر و شرک و فسق و فجور کا انجام ظہور سے پہلے ہی بندوں کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت کریم اور رحیم ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔